نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ میں اگر پولیٹیکل سائنس کے ایک انالیسس کے طور پر یا ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک طالب علم کے طور پر اگر امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ کے ایک پوسٹ عراق کے اندر جا کر دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب ایک ایسے والکینو کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جس کا آؤٹ برسٹ ہونا جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر جو ہے اس کے جو تباہ کن جو پہلو ہے اس کا پیدا ہونا بھی ایک ناگزیر پہلو رکھتا ہے۔ اس طرح دنیا کو اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ آئندہ آنے والے حالات و واقعات کا سامنا کرنا ہے تو اسے امریکہ کو ایک سپر طاقت کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی نہیں دیکھنا، بلکہ اسے ایک ایسے والکینو آؤٹ برسٹ اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا ہے کہ جو دنیا سے اپنے لیے ایک انتقام کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کے اندر جا کر جو عمل اختیار کیا، اس جنگ کے عمل کے ہر پہلو کے لحاظ سے اسے جو ہے وہ ایک نان کوآپریشن کا تصور جو ہے وہ ملا، اور اس طرح جب کسی قوم کو جو ہے وہ مشکل وقت کے اندر ایک نان کوآپریشن کا کوئی پیغام مل جاتا ہے تو اس کا جو حاصل ہونے والا جو سبق ہوتا ہے وہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے نو نہیں ہوتا جو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب ایک گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کسی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے پہلو سے اختیار کر جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی قوم کے لیے عزت اور وقار کا سبب بن جاتا ہے، تو پھر گورنمنٹ کے لیے اس کے صرف نتائج نہیں ہوتے، پھر وہ قوموں کے لیے جو ہے وہ پیغام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی جنگ کا تصور نہیں ہے، یہ جنگ اس اپنے نتائج کے لحاظ سے امریکہ کی تصور کی جاتی ہے، اور جنگ کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی امریکہ کے لیے کا تصور ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس جنگ کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے کسی کے لیے ہمیں اب مزید کسی جو ہے وہ انالیسس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کہ ایران کی جنگ کے نتیجے میں امریکہ کو جو ہے وہ ایک مشکل حالات و واقعات کا سامنا نہ صرف کرنا پڑا ہے بلکہ آئندہ بھی جا کر اسے کرنا پڑے گا۔ تو اس کی میرے سوچ اور فکر کے اندر جو زاویے ہوں گے، ایک تو وہ ہے کہ وہ ممالک جس نے ان کے ساتھ جنگ کے تعاون کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ پہلو اختیار نہیں کیا جو امریکہ کی سوچ اور فکر کا تقاضا تھا اور جو ان سے وہ ایک امید رکھتا تھا۔ دوسرے وہ ممالک ہیں جو اس کے الائز کا تصور تو رکھتے تھے، اور انہیں وہ الائز کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ وہ قائم نہ رہ سکے، اور پھر انہوں نے اپنے مفادات کو جو ہے وہ امریکہ کے مفادات پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ تو نمبر 3 پہ چلے جاتے ہیں وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے اس جنگ کے ساتھ اپنی دوستی کا جو تصور تو اختیار کیا، لیکن اس دوستی کا جو تصور ہے وہ میرے خیال میں ایک وقتی مصلحتوں کا شکار رہے گا، اور اسے کوئی پرماننٹ امریکہ کی پازیٹیوٹی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ مالک جو امریکہ کے ساتھ بہت قربت کے معنی مفہوم سے رکھتے تھے، اس کے خلاف یعنی کہ جن میں نیٹو ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، کینیڈا کا ممالک شامل ہیں، وہ تمام ممالک جو وہ کسی بھی سطح پر امریکہ کے لیے اس جنگ کے اندر اس کردار کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے نظر آئے جو امریکہ جو ہے وہ ان سے توقع رکھنے کا حق رکھتا تھا، کیونکہ امریکہ نے انہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ری ایمرج کیا، پھر نیٹو کے ایک رول کے اندر جا کر جو ہے اس ملکوں کی دفاعی طاقت اور صلاحیت کو جو ہے وہ نشوونما دی۔ اور اگر آج یورپین ممالک دنیا کے اندر اپنی طاقت کے تصور کے کسی معنی و مفہوم کو اپنے لیے فخر رکھتے ہیں تو وہ فخر کی بنیاد امریکہ کے کردار کے بغیر ممکن نہیں، لیکن یہاں پر جا کر انہیں ایک آئسولیشن کا جو امریکہ کا کنسرن ہے وہ اس کی ہیومیلیشن کا کانسیپٹ بنا، صرف نان کوآپریشن کی وجہ سے اس کی جنگ کے اندر جو فتح کا دائرہ ہے وہی محدود نہیں ہوا، یا اس کے فتح کے جو نتائج ہیں اسے مشکل عمل نہیں بنا، بلکہ اس کے نتائج جس جنگ کے خاتمے کے جس طرح مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی اس کردار کی وجہ سے جو یورپ ممالک نے ادا نہیں کیا۔ تو اسے کہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ جو ہے وہ ان ممالک کے خلاف جو ہے وہ لائحہ عمل کے طور پر جو ہے وہ کیا سوچ اور فکر کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرے خیال میں یہاں پر جا کر وہ ایک جس نتیجے کو وہ حاصل کریں گے وہ یہ ہے کہ یورپین ممالک کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور اکنامک ٹائز کو جو ہے وہ ایک ایسے ہم آہنگی کے کانسیپٹ کے ساتھ مرتب رکھا جائے جب وہ ایک جو پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے جو امریکہ کی سوچ اور فکر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو وہ اس پر پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امریکہ کے لیے صرف ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات کے لحاظ سے ہی
جو ہے وہ پہلو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ بائی لیٹرل جو ہے وہ عمل اختیار کر کے جو ہے وہ نیشن کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کی کوئی پالیسی کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد دیگر بہت سے ایسے پہلو ہیں جہاں پر وہ اپنی طاقت کے تصور کو قائم رکھتے دنیا کے باقی ملکوں کے لیے مشکلات کا سبب. جیسے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف پالیسی کا نفاذ کیا تھا. میں یہاں پر اور بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جو ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے ناکامی کے بعد بھی جو اختیار کریں گے ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے جو ایک مارکیٹ اکانومی کا تصور ہے وہ حاصل ہے. وہاں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہجرت رکھنے کا ملک جو ہے وہ تصور رکھتے ہیں. تو میں وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ساری پابندیاں جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عائد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب ان ملکوں کے لوگ جو ہے وہ یہاں سے اپنے ملکوں میں جائیں گے, چاہے وہ یورپین ممالک کی ہو نا, تو ان کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ برڈن تصور کیا جائے گا, ان کی معیشت کے اوپر بھی, ان کی مین پاور کے یوٹیلیٹی کے لحاظ سے بھی, اور جو وہاں پر پھر جو ایک جو خلا پیدا ہوگا ان امپلائمنٹ کا وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ پیدا کرے گا. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک امریکہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پالیسی کے طور پر اگر والکینوں کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے سطح پر راجنیتی کے ساتھ کی بہت زیادہ قربت ہے. جیسے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, وہ تمام ممالک جو ایک تصور اختیار کر چکے تھے کہ یہ از پارٹ آف دا اسرائیل پالیسی یا اسرائیل ڈاکٹرائن, اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ اب امریکہ کو جو ہے وہ کسی طرح کی بھی کوئی ایک کسی ہاسٹیلٹی کا سامنا نہیں, بلکہ انہیں ریسورسز کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ طاقت کا تصور دینے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں. لیکن اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو سب سے بڑا ان کے لیے تبدیلی کا تصور آئے گا وہ یہ ہے کہ جنگ کو کنٹینیوس رکھنے میں جو رکاوٹ سب سے بنی ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی پالیسی اور سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ کے اندر کسی بھی عمل کے اندر جو ہے وہ ایسے طور پر اپنے آپ کو تشکیل نہیں دیا کہ وہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت دیں یا اس کے خلاف براہ راست حملہ کر کے کوئی جنگ کا کوئی تصور اختیار کریں. تو میں امریکہ کو جو ایک تصور تھا کہ یہ ہم نے کالونیل ایرا بنا لیا اور یہاں پر جو ہے وہ اب ایک ٹیریٹری جو ہے وہ ہمیں ایک کالونیل ٹیریٹری کے طور پر جو ہے یہاں پر سبسائڈری سسٹم بنا دیا گیا ہے اور یہاں سے وسائل گئے ہیں. وہ تمام تصورات جو ہیں وہ ہمیں کمزور ہوتے نظر آئیں گے, کیونکہ جنگ کے جب اپنے انتہائی اہم موڑ پہ داخل ہوتی ہوئی نظر آتی تھی تو مڈل ایسٹ کے ممالک نے اپنے جو پالیسی کا جو فیصلہ امریکہ کو سنایا اور جس کے نتیجے کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں سکڑتے ہوئے اور اب ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, وہ یہی تک ہم اس جنگ کو جو ہے وہ اس میں فریق بننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایک اور لیسن ہے اسے کہ مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے جتنی زیادہ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو اپنی پالیسیوں کے ذریعے جو اپنا اسٹرانگ ہولڈ قائم کیا تھا, وہ اسٹرانگ ہولڈ اب جو ہے وہ کہیں امریکہ کے مفادات کے تحت جو ہے وہ قائم رکھنا جو ہے مشکل ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کہ انہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے تحفظ کو حاصل کیا تھا, وہ امریکہ کے مفادات کو نشو و نما دینے کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر اس طرح بہت سے ممالک کہ جو اس جنگ کے اندر جو امریکہ کے لیے کردار ادا کرنے کے لحاظ سے مثبت تو رکھتے ہیں, جس میں پاکستان شامل ہے اور جس طرح ترکیہ شامل ہے. میں یہاں پر وہ اس کردار کو ادا کر کے جو امریکہ کے لیے جو وہ ایک راستہ ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے جنگ کے خاتمے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا. کیوں قائم نہیں رہ سکے گا؟ کیونکہ یہ ممالک جو ہے وہ بیلنس آف پاور کے لحاظ سے, اپنی ڈپلومیسی کی ریسورسز کے لحاظ سے وہ ایسوسیٹ ہیں ود چائنا. تو اس طرح جب بھی یہ کانفلکٹ امریکہ اور چائنا کی کانفلکٹ بنے گی تو یہ جو پاکستان جیسے ملکوں کی جو ڈپلومیٹک طاقت کے تصور جو ہے وہ امریکہ کو دیا ہے, وہ امریکہ کو بھی حقائق کا پورا ادراک ہے, اور وہ جو ہے وہ جن ممالک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے, ان سے بھی زیادہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک کامیابی کا جو تصور ہے دراصل وہ چائنا کی جو ہے وہ کردار کو تشکیل دینے کے لحاظ سے جو ہے وہ چائنا اگر کردار تشکیل نہ دیتا تو یہ ممالک جو ہے پاکستان جیسا ایران کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن کا عمل بھی جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا تھا. تو اسے کہتے ہیں چائنا کی جو طاقت ایمرج ہوئی ہے یہ امریکہ کی آنے والی قیادتوں کے لیے بہت بڑا تکلیف دہ ہوگا. تو اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس جو ویپنز موجود ہیں میرے ہمیں وہ ہمیں جنگ کا تو عمل اس نے اختیار کر کے ایران کے خلاف دے دیا. اب جو نان وار اورینٹیڈ جو ویپنز ہیں وہ ان کا ہمیں استعمال دیکھنا, جس میں ڈپلومیسی بھی ہے, معیشت بھی ہے, جو امیگرنٹس ہیں ان سے متعلق پالیسیز ہے, اور پھر جو ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ امریکہ کی منڈی تک ان کی رسائیوں کا تصور بھی موجود ہے. اور اس طرح بہت سے ایسے پہلو ہوں گے کہ جس کو ہمیں نظر آئے گا. اور اس طرح امریکہ جو ہے وہ اب اپنے
جو اس حالات و واقعات کے اندر اپنی فتح کے تصور کو جو کمزور پہلو اس کو نظر آتے ہیں، وہ اس کمزور پہلوؤں کو جو ہے وہ ہمیں ایک زخم کے طور پر لے گا، اور اس زخم دینے والے ہر کردار کو وہ جو ہے وہ ایک رد عمل دینے کے جو سوچ اور فکر جو ہے وہ اختیار کرتا ہوا نظر آئے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو زخمی کر کے چھوڑ دینا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ اس کو ختم کر دیا. کیونکہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آپ کو رد عمل کی امید نہیں رہتی، یا کوئی رد عمل کا تصور پیدا نہیں. لیکن اگر وہ زخمی ہو جائے تو وہ پھر رد عمل کا تصور جو ہے وہ اپنے اس پہلو سے اختیار کرتا ہے جو اس کو زخم ملا ہوتا ہے. اور زخمی ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کا رد عمل جو ہے وہ زیادہ منفی ہوتا ہے. تو میرا میں اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک ایسے ہی ملک کے طور پر لیا جائے گا جو ایک زخمی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور زخموں کے جو اسے تکلیف ہے وہ اس کو اس رد عمل کو ظاہر کرنے پر مجبور کرے گی جو دنیا کے لیے ایک والکینو کا درجہ بنے گا. تھینک یو.